السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ایٹ 7 اور میں ہوں ناجیہ اشر۔ ہمارے آج کے پروگرام کی ٹاپ سٹوریز یہ ہیں۔ پاناما لیکس کی گاڑی لندن، دبئی اور دوحہ سے ہوتی ہوئی قطر پہنچ گئی۔ قطری شہزادے کا خط عدالت میں پیش۔ میاں شریف کی وصیت پر 2006 میں فلیٹس حسن نواز کے نام کرنے کا اعتراف۔ خط کی بنیاد پر کیا کلین چٹ مل سکتی ہے؟ اپوزیشن کے 6600 صفحات پر مشتمل شواہد، سپریم کورٹ برہم ہو گئی۔ پاناما لیکس کا معاملہ جلد نمٹتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اور اگر سب برابر ہیں تو خواجہ سراؤں کی تفریق کیوں؟ آج کے پروگرام میں اس پر بھی بات ہوگی۔ شریف خاندان کے لندن کے فلیٹس کہاں سے آئے؟ کیسے خریدے گئے؟ پیسہ کہاں سے آیا؟ کس نے دیا؟ کیسے ٹرانسفر کیا گیا؟ یہ وہ سوال ہیں جو پاناما لیکس کے سامنے آنے کے بعد سے مسلسل اٹھائے جا رہے ہیں، اور آج وزیراعظم کے بچوں نے جواب کے طور پر قطر کے شہزادے حمد بن جاسم بن جبار الثانی کا ایک خط عدالت میں پیش کیا ہے۔ یہ خط جس پر 5 نومبر 2016 کی تاریخ درج ہے، قطری شہزادے کے لیٹر ہیڈ پر لکھا گیا ہے۔ اس پر ان کے دستخط بھی موجود ہیں، ساتھ ہی پاکستانی سفارت خانے کی مہر کو بھی واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ خط 6 پیراگرافز پر مشتمل ہے۔ پہلے پیرا میں حمد بن جاسم، جو قطر کے وزیر اعظم ہی رہ چکے ہیں، لکھتے ہیں کہ ان کے والد کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کے والد میاں شریف سے کاروباری تعلقات تھے جو ان کے بڑے بھائی کے ذریعے چلائے جاتے رہے۔ یہاں انہوں نے الثانی اور شریف خاندان کے درمیان ذاتی تعلقات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ دوسرے پیراگراف میں الثانی فیملی کے ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں میاں شریف کی سرمایہ کاری کا ذکر ہے۔ تیسرا پیراگراف دیکھیں تو اس میں رقم کا تخمینہ لگایا گیا ہے جو میاں شریف نے اس وقت الثانی فیملی کے کاروبار میں لگائی۔ چوتھے پیراگراف پر آئیں، اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں حماد بن جاسم نے اعتراف کیا ہے کہ لندن کے 4 فلیٹس الثانی خاندان نے خریدے۔ دوسرے حصے میں واضح کیا گیا ہے کہ شریف خاندان کو اچھے تعلقات کی بنا پر ان فلیٹس کے استعمال کی اجازت دی گئی۔ آگے انہوں نے میاں شریف کی خواہش کا ذکر کیا ہے جس میں انہوں نے کاروباری حصہ پوتے حسین نواز کو دینے کا کہا، اور پھر 2006 میں یہ فلیٹس حسین نواز کو مل گئے ہیں۔ اس خط کے آخر میں اسے کانفیڈینشیل رکھنے پر بھی زور دیا گیا۔ یہ پورا کا پورا خط قطری شہزادے کا بیان بہت صاف ہے، ساری کہانی واضح کر رہا ہے، لیکن کچھ کمپلیکیشنز ہیں۔ خصوصاً اس خط کے پہلے 3 پیراگرافز پر آپ نظر ڈالیں تو حماد بن جاسم اپنے والد اور بڑے بھائی کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی وہ براہ راست شریف خاندان کے ساتھ کاروبار میں انوالو نہیں رہے۔ اسی طرح دوسرے پیرا میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ میاں شریف 1980 میں الثانی فیملی کے ساتھ سرمایہ کاری کے خواہش مند تھے۔ تیسرے میں کہا گیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ 1 کروڑ 20 لاکھ درہم سرمایہ کاری کی گئی۔ مجھے بتایا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں، اس طرح کے جملوں کے استعمال نے خط کو ڈاؤٹ فل کیا ہے، جس پر آج سپریم کورٹ نے بھی اعتراض اٹھایا۔ لیکن سپریم کورٹ کا اعتراض صرف اس خط کے متن پر نہیں تھا۔ ججز آج اپوزیشن کے جمع شواہد پر بھی برہم دکھائی دیے۔ جسٹس شیخ عظمت سعید نے یہ کہا کہ اخبارات کے تراشے ثبوت نہیں ہوتے۔ پہلے 4 فلیٹس کی بات کی، اب 1982 سے لے کر آج تک کے دستاویزات جمع کرا دیے جن کا کوئی سر ہے نہ پیر۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ انسان ہے، کمپیوٹر نہیں کہ دستاویزات فیڈ کریں اور جواب آ جائے۔ لگتا ہے کہ فریقین چاہتے ہی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ خود فیصلہ کرے۔ یہ ٹیسٹ کیس ہے، عدالت کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتی ہے، عدالت تحقیقاتی ادارہ نہیں۔ اگر نیب، ایف آئی اور ایف بی آر کچھ نہیں کر پا رہے تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ عدالتی اعتراضات بالکل درست ہیں، جس کے بعد سے کئی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ پہلا سوال کہ کیا واقعی اپوزیشن کے پاس پاناما لیکس سے متعلق ٹھوس شواہد موجود ہیں؟ اگر نہیں تو پھر اتنا شور کیوں مچایا جا رہا ہے؟ اگلا سوال یہ کہ بغیر ثبوت کے اپوزیشن کس بنیاد پر الزامات لگاتی رہی؟ کیا واقعی پاناما لیکس کا معاملہ سیاسی ہے؟ کیا اس معاملے کا کوئی حل بھی نکلے گا؟ اور کیا قطری شہزادے کا خط شریف خاندان کو کلین چٹ دینے کے لیے کافی ہے؟ آج یہ پہلا سیگمنٹ انہی تمام سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن پہلے ایک بریک۔ دیکھتے رہیے پاکستان ایٹ 7۔ ویلکم بیک۔ پاناما لیکس سے متعلق کیس، قطری شہزادے کے خط کی قانونی حیثیت کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ماہر قانون بیرسٹر علی ظفر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ علی ظفر صاحب آپ کا۔
اب پاناما لیکس کا جب بھی شور اٹھا ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قطر کا اس سے پہلے تو کبھی ذکر نہیں کیا گیا تھا. پہلی بار قطر کے الثانی خاندان کا نام سامنے آیا ہے. اس سے پہلے قطر کا ذکر وزیر اعظم نے کیا, نہ ہی حسین نواز نے اپنے انٹرویو میں کیا. اچانک سے قطری وزیر اعظم کے خط کا سامنے آنا, عدالت میں پیش کیا جانا, کیا کسی قسم کی کوئی قانونی مدد فراہم کر سکے گا یہ خط؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات یہ ہے کہ پچھلے 20 برس سے یہ ایشو چل رہا ہے, اور انفیکٹ پچھلے 6-7 مہینے سے تو بالکل شدید اس پہ بات چیت ہو رہی ہے, اور ہر روز اس پہ میڈیا پہ بھی, پبلک میں بھی بحث ہو رہی ہے, عدالت میں بھی بحث ہو رہی ہے. لیکن یہ قطری انویسٹمنٹ اور قطری ایشو ابھی آیا نہیں پہلے. انفیکٹ نواز شریف صاحب نے سٹیٹمنٹس بھی دیے ہیں پارلیمنٹ میں, انٹرویوز بھی ہم نے دیکھے ہیں میڈیا پہ, لیکن یہ چونکہ آج پہلی بار یہ ڈاکیومنٹ سامنے آیا ہے اور یہ ایک موقف سامنے آیا ہے حسن نواز اور حسین نواز صاحب کی طرف سے, تو اس میں ایک آبویس سسپیشن اور ایک جس کو کہتے ہیں ڈس بلیف آپ کو ظاہر کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اگر یہ سچائی ہوتی اس میں تو پہلے کیوں نہ یہ آتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو پیش کیا وہ ایک صرف خط ہے جو ابھی اسی سال کا شاید ہے یہ, اور اس میں کہا گیا کہ پچھلے 30 سال پہلے یہ ہوا تھا انویسٹمنٹ, اور یہ سارا بات چیت ہوئی اور پیسے دیے گئے. تو یہ خط کی تو کوئی ایویڈینشری ویلیو نہیں ہے. بالکل, سپریم کورٹ بھی ایسے ہی کچھ کہہ رہی تھی, اور یہ کہا کہ میں اس خط کی حیثیت کا فیصلہ کیس میں آگے چل کر کیا جائے گا. لیکن اگر اس خط کی کوئی قانونی حیثیت تسلیم کی جاتی ہے, گواہی کے طور پر اسے تصور کر لیا جاتا ہے اس خط کو, تو کیا اس کی بنیاد پر شریف خاندان کو کلین چٹ دی جا سکتی ہے؟ نہیں, دیکھیں, گواہی اس خط کو تو گواہی کے طور پہ کورٹ نہیں لے سکتا. یہ تو اب ایک ایشو بڑا کلیئرلی ایک انکوائری کا بن گیا ہے, جہاں اس میں فردر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. اگر ان کا ٹوٹل ریلائنس اس خط کے اوپر ہے, اگر یہی ان کا ایویڈنس ہے, تو پھر تو یہ سفیشینٹ نہیں ہے. میرے خیال ہے عدالت کو سیٹسفائی نہیں کر سکے گا یہ لیٹر, جب تک کہ جو لوگ اس خط کے جو فار انسٹنس جنہوں نے لکھا ہے وہ پہلے پیش نہیں ہوتے, پیش ہو کے وہ گواہی نہیں دیتے, اور ساتھ وہ اس کا پروف نہیں دیتے ڈاکیومنٹری, تب تک یہ خط کو عدالت کے لیے بڑا مشکل ہوگا. یعنی بیرسٹر صاحب ہم یہ سمجھیں کہ معاملہ کمیشن کی طرف جائے گا؟ جی, کیونکہ جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ آج کا تاریخ کا دن جو عدالت میں تھا, یہ بڑا اہم دن ہونا تھا, کیونکہ اس دن نواز شریف صاحب کی لیگل ٹیم نے اپنی صفائی میں شہادتیں اور ڈاکیومنٹس پیش کرنے تھے. تو اگر ان کا سب سے بہترین ڈاکیومنٹ یہ خاطی ہے, تو پھر تو یہ آبویسلی سیٹسفائی نہیں کرتا جو انکوائریز کورٹ نے ریز کی ہیں اور جو سوالات کورٹ نے پوچھے ہیں, ان کو سیٹسفائی نہیں کرتا. اس لیے یہ کورٹ مجھے لگتا ہے کہ انکوائری کی طرف ہی معاملہ جائے گا. ٹھیک ہے, علی ظفر صاحب اب دوسری طرف آ جائیں, اس کا ذرا دوسرا پہلو دیکھیں. اپوزیشن کے ثبوتوں پر برہم ہوئی ہے آج عدالت. الف لیلہ کی کہانی قرار دیا گیا. کیا 6600 صفحات پر مشتمل اخباری تراشوں کو کسی بھی صورت ثبوت سمجھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, یہ بالکل قطعاً ایز ایویڈنس, ایز اے شہادت نہیں پیش کر سکتے آپ ایک کتاب کو. یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس کا کیا مقصد تھا پیش کرنے کا. یہ تو بہتر ان کی جو وکیل ہیں وہ جانیں گے, لیکن جہاں تک میں ایز اے آبزرور بات کر رہا ہوں, تو اس میں تو اس کی کوئی وقت نہیں ہے, کیونکہ آپ کسی کتاب کے بیسس پہ ایک شہادت یا ایک آدمی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرے پاس پروف ہے کہ یہ انوالوڈ ہیں, کیونکہ کتاب لکھنے والا مصنف جو ہے وہ تو اپنی ایک امپریشن دے گا, اپنی ایک بات کرے گا, وہ اس کو آپ قانون شہادت کے تحت ایک ڈاکیومنٹری پروف یا ایویڈنس کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے. بہت شکریہ بیرسٹر علی ظفر, ماہر قانون, ہمارا پاناما لیکس کی ہونے والی سماعت اس سے متعلق قانونی پیچیدگیوں سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اب ہم ایک بریک لے رہے ہیں, اور اس بریک کے بعد بات ہوگی کہ سب برابر ہیں تو فوج اس طرح کی تقریر کیوں. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। अब से 2 रोज कबल एक वीडियो सामने आई जिसमें सियालकोट में ख्वाजा सरा को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, पुलिस हरकत में आई और 10 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी किया गया और फिर उसके बाद आवाजें उठना शुरू हुई हैं। ख्वाजा सराओं के हक में लोग बोल रहे हैं, ट्रांसजेंडर्स के हुकूक की बात भी हो रही है, जगह जगह आर्टिकल्स भी लिखे गए और नित नई वीडियोस भी सामने आई। ख्वाजा सराओं के अंदर भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत जागी है। ऐसी ही एक और ख्वाजा सरा की वीडियो सामने आई जिसमें सियालकोट में होने वाले वाक़े की गवाही भी है और ये बताया गया है कि किस तरह से उन पर जुल्म किया जाता रहा और वो रोजाना किस तरह से रुस्वा होते हैं, तशद्दुद का निशाना बनते हैं। ये वीडियोस हमारे माशरे पर सवालिया निशान है, माशरे की बेबसी को बयान कर रही हैं और ख्वाजा सराओं को माशरे में किरदार देने का मुतालबा कर रही हैं। ये मुतालबा कर रही हैं कि जिस तरह माजी में ख्वाजा सरा महलों में जनान खाने के खिदमत गुजार हुआ करते थे, रखवाले समझे जाते थे, माशरे में उनका एक बाइज्जत किरदार होता था, वैसे ही मौजूदा दौर में भी उनका किरदार होना चाहिए। आज ख्वाजा सरा क्यों भीख मांगने पर मजबूर हैं, क्यों बदकारी ही उनके लिए आखिरी रास्ता करार दिया जाता है और क्यों उनके लिए कोई ज़राए माश का इंतजाम नहीं, क्यों हुकूमत उन सोचती, इन्हीं तमाम मामलों पर हम बात करेंगे। रहनुमा ख्वाजा सरा अलमास बॉबी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अलमास बॉबी आपका। गुज़िश्ता दिनों जो वाक़या हुआ वो यकीनन बहुत ही इंसानियत सोज वाक़या है, अफसोसनाक वाक़या है। माजी में भी होते रहे हैं बहुत सारे वाक़यात ऐसे, लेकिन माजी में हमने देखा कि ख्वाजा सराओं का एक किरदार होता था माशरे में। वो महलों में जिस तरह से मैंने अभी कहा कि जनान खाने जो होते थे उसके मुहाफ़िज़ होते थे, खुदमत गुजार समझे जाते थे, एक जॉब होती थी जो कम अज़ कम वो करते थे। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो ख्वाजा सराओं का माशरे में कोई किरदार ही दिखाई नहीं देता। माशरे में ख्वाजा सराओं की कोई हैसियत क्यों नहीं है, कोई क्लियर स्टेटस नहीं है, इसकी वजह से ये तमाम मसाइल उठ कर आ रहे हैं सामने। शुक्रिया ऑनलाइन लेने का। तो आप ये कह रही हैं कि माजी में महल्लात में होते तो वो ना वो महल्लात रहे, ना वो राजे रहे, ना महाराजे रहे, ना वो रियासतें रही, ना वो कुछ रहा। अब तो हमारी पहुंच जो है वो तो एक दफ्तर तक जाने के बड़े मुहाल है। आप तो महल्लात की बात कर रही हैं। बाकी अब वीडियो की आप बात कर रही हैं कि वीडियो सामने आई है, ये ज्यादतियां, तशद्दुद और ये सारा को डिस्क्रिमिनेशन सारे शुरू से होती आ रही है। उस वक्त प्रिंट मीडिया था और हमें इतनी कवरेज नहीं दी जाती थी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब से आया है और ऐसी फुटेज सामने आना शुरू हो गई हैं। ज्यादतियां तो शुरू दिन से हो रही हैं और पहले तो ये मसला था कि सुनवाई नहीं थी। थाने जाते थे तो थाने वाले कहते थे जाएं भी जाएं, ये तो रूटीन मैटर है। तो क्या अब सुनवाई होती है आप लोगों की? अब सुनवाई होती है। जब से देखे मैं सुप्रीम कोर्ट में गई हूँ, हमने रावलपिंडी से एक चिंगारी सुलगाई जो पूरे पाकिस्तान में आग की तरह फैली और हमारी पहचान हुई, आईडी कार्ड बनने शुरू हुए, एक ख्वाजा सरा का नाम हुआ। अब देखें कहीं के मिसहैप होते हैं, जिस तरह के ये छोटे शहर है, सियालकोट है, गुजरात हो गया, इस तरह के शहरों में मिसहैप होते हैं। हर शहर में तो एक इल्मास वो भी नहीं है ना कि जो उठ खड़ी हो, उसमें करी जो हौसला हो और वो उठे, लोगों को यूनाइटेड करे और सब लोग इस देखिए यूनाइटेड होने की तो जरूरत है, लेकिन जो बुनियादी हुकूक की बात की जा रही है, आपने भी कहा कि इससे कबल भी आप खड़ी हुई थी, कुछ दिनों कबल भी हमने देखा कि हुकूमत ने ख्वाजा सराओं के लिए नौकरियों में कोटा भी रखा, शनाख्ती कार्ड में अलग खाने की बात भी की गई, लेकिन फिर मामला दब गया। आपके मुतालबात पर कितना अमल हुआ है? देखें बात यह है कि जॉब्स तो तब मिलेंगी जब एजुकेशन होगी। तो ऐसी तो कोई जॉब्स नहीं है जहाँ एजुकेशन ना हो। और मैं कहती हूँ अनफॉर्चुनेटली हमारी कम्युनिटी में फुकदान है पढ़ाई का, एजुकेशन का। 2% लोग होंगे जो कोई क्वालिफाइड होंगे, जिन्होंने को मैट्रिक तक या FA तक किया होगा। तो जब एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है ना, देखिए कोई भी जॉब के लिए। तो बात इधर हो रही है फिलहाल तशद्दुद की। आप कहती है कि जॉब दीजिए, मांगने के लिए छोड़ दिए, मांगने कहाँ देती है? पंजाब हुकूमत ने तो कहा हुआ है ख्वाजा साहब जो मांगने से नजर आए उनको गिरफ्तार करके थानों में बंद कर दिया जाता है, पूरी रात जलील किया जाता है, उनके पैसे भी छीन लिए जाते हैं। फिर आप क्या समझते हैं ख्वाजा सराओं के जो भी मसाइल हैं उन्हें माशरे में किरदार दिलाने के लिए आपके पास कोई फॉर्मूला है जो आप हुकूमत के सामने रखें, मुतालबा करें कि इस पर अमल करके ख्वाजा सराओं को भी माशरे में एक मुकाम दिलाया जा सकता है? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है, उन्होंने 20 करोड़ का जो है वो फंड मुख्तस किया है इन लोगों के लिए, उनकी बेटरमेंट के लिए। तो इसी तरह पंजाब हुकूमत को भी चाहिए कि हमारे लोगों के लिए रोजगार का बंदोबस्त करें। भीख मांगने पर पाबंदी लग गई जी, जेलों में भेजें, पर्चे करें, अच्छा ठीक है जी। फंक्शन पे पाबंदी लगा, साउंड पे पाबंदी लग गई, जहाँ फंक्शन हो रहा है साउंड उठा के पुलिस ले जाती है, बंद कर देती है जी साउंड पाबंदी। आप बंद तो रास्ते कर रहे हैं लेकिन आगे बता नहीं रही हुकूमत कि हम लोग कहाँ से वो बंद करें।
جی بہت شکریہ الماس بابی ہمارے ساتھ تھی، رہنما خواجہ سرا، اور ان کے جو مسائل ہیں اس پر روشنی ڈال رہی تھی۔ خواجہ سراؤں کو معاشرے میں مقام دلانے میں اب بھی ایک لمبی جدوجہد ہے جو درکار ہے، لیکن ہم اگر کم سے کم انہیں انسان ہی سمجھ لیں، اتنا سمجھ لیں کہ ان کو بھی درد ہوتا ہے، ان کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے، تو کئی مسائل ایسے ہیں جو خود بخود حل ہو سکتے ہیں۔ اسی پیغام کے ساتھ آج مجھے اس پروگرام سے دیجیے اجازت، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔